بسم اللہ الرحمن الرحیم أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم اللہ کے اذن سے سورۃ النازعات کا پارٹ 2 کریں گے، آیت نمبر 11 سے 10 تک ہماری آیتیں ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 11 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، حرف استفہام کہا جاتا ہے، کیا اذا جب کننا ہم ہوں گے، اذا من ہڈیاں، نخیرہ کھوکھلی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ان کا ایک انکار ہے قریش مکہ کا، اور وہ انکار کیا ہے کہ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوگے، تو جو اس سے پہلے آیت تھی کہ ہم پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ جو سوال ہے، اور یہ سوال میں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک طرح کا مذاق ہے۔ وہ کیا بتا رہے کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم اٹھائی جائیں گے، کیسے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو یہاں جو عظامن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے عظم کی جمع، اور عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہے نا۔ اور یہاں جو نخیرہ ہے، نخیرہ، تو نخیرہ جو ہے اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے خراٹے لینے کے لیے، جو ہم سوتے وقت خراٹے جو لیتے، جو آواز آتی ہے، جو ساؤنڈ ہوتا ہے ناک میں سے، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور نخیرہ جو ہے وہ ایسی ہڈی کو کہا جاتا ہے جو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور سوراخ ہونے کی وجہ سے جب ہوا اس میں سے داخل ہوتی ہے تو کیسی ایک آواز پیدا کرتی ہے، اور وہ جو ہڈی ہے نخیرہ، وہ اتنی بوسیدہ ہے، اتنی کھوکھلی ہے کہ وہ چورا چورا بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کافی طرح اس کا نخیرہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ایک ایسی ہڈی جب انسان کا بدن بن جائے گا، یا جب انسان کا جسم ایسی بوسیدہ ہڈی بن جائے گا جو چورا چورا ہو سکتی، جو کھوکھلی ہو جائے گی، تو ایسا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جانا، اس جو ہے وہ انکار تھا ان کا، یہ ان کا انکار تھا، اور یہ آخرت کا مذاق اڑانا ہے۔ اب اس مذاق سے وہ کن باتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اس مذاق سے وہ دوبارہ پیدا کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اب جب وہ یہ مان ہی نہیں رہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو پھر اس طرح یہ جو مذاق ہے ان کا، وہ روز حشر کا انکار کر رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا وہ انکار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جزا اور سزا، جو بھی ہمارا بدلہ ہے، جنت اور جہنم، یہ تمام چیزوں کا کیا ہے، گویا انکار ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 12، اس میں وہ اور جو ہے ان کا انداز جو ہے آخرت کا، جو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، اس میں وہ اور زیادہ مزید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 12 میں؟ قالو، وہ بولے، تلکا، یہ، اذن، پھر، کرتن، واپسی، خاسرہ، خسارے والی ہوگی۔ وہ بولے یہ پھر خسارے والی واپسی ہے۔ مطلب ایک بار اب وہ کیا بول رہے کہ اگر ایسا ہوا ہے نا، اگر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا گیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو واپسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خسارے والی ہوگی۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو واپسی ہوگی ہماری،
خسارے والی ہوگی. مطلب ہم اگر دوبارہ پیدا کیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا نقصان ہو جائے گا. کیسے نقصان ہو جائے گا؟ کہ نقصان اس طرح ہوگا کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے نا، تو پھر ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. تو یہ جو ہے، یہ ان کا جو انداز ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ مذاق اڑا رہے ہے نا. جب آگے ان کو کوئی پلان نہیں دکھ رہا ہے، آگے ان کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، کرتن جو ہوتا ہے ایک بار واپس آنا، اس کے لیے بار بار واپس آنا اس کے لیے ہوتا ہے. تو اب جب وہ تیار نہیں ہے تو اب وہ کیا مذاق اڑا رہے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے کیا بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان کا سودا ہوگا. یہ ان کا انداز ہے. اس انداز کے لیے جو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جو ہنسی اڑا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں انہیں جواب دیا، اور وہ جواب ہے فَإِنَّمَا، پھر تو صرف ہیا وہ، زجرتم ڈانٹ، واحدہ ایک، پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے. اب اس آیت پر غور کرے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. آیت نمبر 13 میں ہم دیکھتے ہیں کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ صرف ایک ڈانٹ ہے. زجرہ جو ہوتا ہے خوفناک آواز سے ڈانٹنا ہوتا ہے نا. خوفناک آواز سے ڈانٹنے کو زجرہ کہا جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ایک آواز ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور وہ آواز جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ خوفناک ہوگی، ہے نا. اور وہ خوفناک آواز جو ہے وہ اس میں ایک ڈانٹ ہوگی، اور وہ ایک ڈانٹ ایسی ہوگی جسے ہم دیکھتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گے، وہ سور پھونک دے گے، اور وہ جو سور کی آواز ہے اس سے کیا ہوگا؟ ان کے سور پھونکتے ہی تمام اگلے پچھلے جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا. پھر یہ جو ہے زجرہ جو ہے، یہ آواز جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گی؟ ایک آواز کافی ہوگی. یہاں یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہماری ہڈیاں ہونے کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ایک آواز ہوگی. اور وہ آواز آنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو پورے انسان ہے اس روئے زمین پہ، وہ تمام انسان ہی کی شکل میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. اب یہاں ہم ایک غور کرتے ہیں اس آیت پر کہ جب یہ ڈانٹ ہوگی، جب یہ آواز آئے گی، اور جب تمام انسان دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، تو یہ جو قبر سے نکلنا ہے جو ہمارا قبر سے نکلنا ہے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ ایک چیز کا یہاں پہ انکار ہے، اور وہ یہ انکار ہے کہ جو انسان یہ خیال رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کسی جانور کا روپ دھار لے گا یا کسی اور مخلوق میں بدل جائے گا، تو یہ جو ہے یہ انکار ہے کہ وہ ڈانٹ کے بعد کیا ہوگا؟ جو مخلوق جس شکل میں پیدا کی گئی ہے دوبارہ اسی شکل میں اپنی پہلی حالت میں ہی قبروں سے نکل کھڑی ہوگی. یہ ہے اس ڈانٹ کا اثر. اب وہ کیسے کھڑی ہوگی اور وہ کہاں جمع ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے مزید بیان فرماتے ہیں. یعنی انسان اپنے گوشت پوشت کے ساتھ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ کھوکھلی ہڈیاں ہیں
اور ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ وہ اپنے گوشت پوشت کے ساتھ صحیح سالم جیسے انہیں وجود بخشا گیا تھا، جیسے وہ انسان بنا کر پیدا گئے، تو بالکل انسان ہی کی طرح وہ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں قبر سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جب وہ نکلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس دن وہ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اسے جواب دو گے اور جان لوگے کہ بہت ہی کم ٹھہرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارا حکم بس ایک بار ہی ہو جائے گا، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ امر قیامت مثل آنکھ جھپکنے کے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب یہ جو غضبناک آواز جو ہوگی، جو پروردگار جو حکم دے گے، اور یہ آخری نفخے کی آواز ہے جس کے پھونکنے کے بعد تمام لوگ زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اب آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَإِذَا، پھر اس وقت ہم وہ بِالسَّاحِرَةِ، میدان میں، پھر وہ اس وقت میدان میں آ رہے ہیں۔ اب قبر سے نکل گئے اور کہاں آ رہے ہیں؟ ایک میدان میں آ رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساحرہ کہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساحرہ کیا ہے۔ ساحرہ جو ہے اس کو زمین کی سطح جو ہے اسے کہا جاتا ہے میدان، ایسا میدان اور ایسی زمین کی سطح اب ہم کو فتح القدیر میں ملتا ہے کہ جو ہے ساحرہ جو ہے تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے نا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اس لیے ساحرہ کہا جاتا ہے۔ یہ فتح القدیر سے ہے، اور یہ جو ہے قیامت کی منظر کشی ہے، اور ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ جو میدان کیا ہے؟ ساحرہ ہے۔ وہ میدان کیسا ہے؟ بالکل صاف ہے، اسموتھ ہے، اسٹریٹ ہے نا۔ اب جو ساحرہ کو کہا گیا ہے کہ نیند کا اڑ جانا، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہاں کسی انسان کو اور کسی جانور کو کیا ہوگا؟ نیند نہیں آئے گی۔ ایک بار جب قبر سے اٹھ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اس میدان میں، تو اس جگہ کیا ہوگا؟ نیند نہیں آئے گی۔ اور وہ نیند نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ جو روز حشر برپا ہوگا تو وہ وہاں پر جو میدان ہوگا جہاں ہم ہمارے اعمال نامے کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، تو وہاں کیا ہوگا؟ نیند جو ہے آنکھوں سے اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد اس میدان کے لیے آتا ہے کہ یہ روئے زمین، سب لوگ زمین پر جمع ہو جائیں گے جو سفید ہوگی اور بالکل صاف اور خالی ہوگی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے۔ یہ ابن کثیر سے ہے، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی، مطلب یہ پوری زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ایک گول میدے کی روٹی کی شکل دے دیں گے، تاکہ وہاں پر ہم کیا ہو؟ کھڑے ہو سکے اپنے جزا اور سزا ہمارے حساب کے لیے۔ اب یہاں جو ہے آیت نمبر 14 کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ میں انداز بیاں بدل رہے ہیں، ہے نا۔ جیسے ہم نے بتایا کہ جیسا ایک ایک پیسج ہوتا ہے جو ہم کو قرآن میں ایسے پیراگراف نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھے تو ہم کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹرن لے رہا ہے، سوئچ آف ہو رہا ہے، ایک دوسرے پیرائے میں بدل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں ہے کہ قریش مکہ
کا جو تکذیب کر رہے، جو جھٹلا رہے، جو مذاق اڑا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے اب ایڈریس کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے. تسلی کا انداز ہے کہ یہ جو ہنس رہے، یہ جو مذاق اڑا رہے، یہ قریش جو تمہاری باتوں کا انکار کر رہے، اب میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کیے گئے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کرتے ہیں. آیت نمبر 15 میں اب انداز بیاں بدل رہا ہے. حل کیا اتا کا تمہارے پاس پہنچی حدیثو بات موسیٰ علیہ السلام کی. کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اب یہ ہے انداز اپنے رسول کو تسلی دینے کا کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی. اب کیسے پہنچ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ زمانے میں تھے ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ تمہیں ہمت بڑھے، تمہیں تسلی ہو، تم ثابت قدم رہو، تم ڈٹے ہوئے رہو. یہی ہوا تھا جو تمہارے سادات قریش مکہ کر رہے. یہ ایک تسلی ہے رسول کے لیے. اور دوسرا انداز ہے اسی بات میں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق اڑا رہے، جو آخرت کا انکار کر رہے، جو دوبارہ پیدا ہونے کو مان نہیں رہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس سے پہلے بہت بڑی بڑی طاقتور قوموں نے کیا، لیکن ان کا کیا حال ہوا. تو یہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، آج تم ہنس رہے ہو، کل تمہارا انجام ایسا ہوگا. یہ پورا پیسج ہے اب اسٹوری کی شکل میں جو ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے. تو وہ کہانی ہمارے لیے کیا ہوتی ہے کہ ہم اس سے سبق لیں، ہم وہ نہ کریں جو کہانی میں ہوا تھا اور اس کا جو انجام ہوا. تو یہ انداز ہے اب یہاں سے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً ہم کو ہر سپارے میں ملے گا، کم و بیش، بھلے ایک آیت ملے یا کچھ. ایک کیلکولیشن کے اعتبار سے قرآن میں 500 آیتیں ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. یہاں پورا بیان نہیں ہوا ہے، دوسرے قرآن کے جو ہے آیاتوں میں، سوروں میں ہوا ہے. یہاں مختصر بیان ہے. جیسے ہم دیکھتے سورہ نمل، سورہ طٰہٰ، سورہ شورى، سورہ انبیاء، سورہ قصص، سورہ نازعات، سورہ بنی اسرائیل، ایسی بہت ساری سورے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے وہ بتانے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے، کیا وجہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم اور ان کا جو میسج پہنچانا اور ان کا انکار کرنا اتنے بار بیان کیا. کیونکہ یہ جو تھے وہ کیا تھے، سب سے زیادہ کفر میں، سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. یہ وجہ ہے. تو یہ سبق دینے کے لیے بار بار ریمائنڈر کال کیا جاتا ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم ایسا مت کرو. یہ وجہ ہوتی ہے قرآن میں بار بار یہ ذکر آیا ہے. اب کیا خبر ہے، کیا بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بات ہے از آیت نمبر 16. جب ناداہو، جب پکارا ہو اسے، ربہو اس کے رب نے، بالوادی المقدسی، مقدس وادی میں، اور اس مقدس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ نام ہے. جب اس کو، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے، یہ جو ہے یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بیان کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے
اور جو آنکھ کی تلاش میں وہ کوہ طور پر پہنچے اور وہاں ایک درخت کی اوٹ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. یہ پوری تفصیل سورہ طٰہٰ میں گزرے گی، ہے نا. اب جس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور جس جگہ کو مقدس وادی کہا گیا ہے وہ ہے طوٰ، جو کوہ سینا میں ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اللہ نے یہاں تجلی فرمائی تھی، اس لیے اسے مقدس وادی کہا گیا ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تھا. تو یہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طوٰ وادی پہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کی تو جو پہلی چیز تھی وہ جو انہیں کہی گئی وہ کیا تھی، اب ہم وہ دیکھتے ہیں. وہ اہمیت کی حامل ہے. انہیں کہا گیا، انہیں یہ بتایا گیا، انہیں رسالت دی گئی اور پھر انہیں ایک حکم دیا گیا، اذہب، جاؤ. اذہب جو ہے وہ فعل امر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے رسول کو جنہیں انہوں نے رسالت نبوت دی. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جاؤ. کہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اِلیٰ فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ. انہ، بے شک وہ کیا ہو گیا ہے؟ طغیٰ، سرکشی کی. کیا کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کے پاس جانے کا حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد. اور کیا کہہ رہے؟ کیوں جاؤ؟ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فرعون، فیرو جسے کہا جاتا ہے، یہ جو ہے ایجپٹ، مصر کے قدیم بادشاہوں کا لقب ہے، سرنیم ہوتا ہے یہ. اور جس فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ پیش آیا تھا وہ تقریباً 1400 قبل مسیح مصر میں حکمراں تھا. پھر اب فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور دوسری چیز جو کہی کہ وہ اس نے سرکشی کی ہے. اب اس کی سرکشی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکشی میں نمبر 1 وہ اپنے کو خدا کا بندہ سمجھنے کے بجائے کیا سمجھ رہا ہے؟ رب الاعلیٰ، خدا سمجھ رہا ہے. دوسری جو اس نے سرکشی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس وقت کی مسلم قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کو کیا کیا تھا؟ غلام بنایا تھا. تیسری سرکشی اس کی کیا تھی کہ وہ اس مسلم قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیتا، مردوں کو، اور عورتوں کو زندہ رکھتا. یہ اس کی تیسری سرکشی تھی. تو اس نے کیا کیا تھا؟ ظلم، زیادتی کا جو ہے ایک طوفان برپا کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کی جو آیت ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو رسول ہے انہیں تبلیغ کا انداز سکھا رہے ہیں. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس طرح اسے کنونس کرنا ہے، تمہیں کیسے پیغام پہنچانا ہے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے اس شخص کے سامنے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہہ رہا ہے. اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں وہ بہترین ہے اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، لیسن ہے. آیت نمبر 18، فَقُلْ، پس کہو، حل، کیا، سوال ہے، حروف استفہام، لکا، تجھ کو، الا، طرف، ان تزکا، کہ تو سنور جائے. پس کہو، کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سنور جائے.
بہترین انداز ہے، اور اس سے بہترین آیت جو ہے تبلیغ کے لیے نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو پوچھو کہ وہ خواہش رکھتا ہے کیا کہ وہ سنور جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تزکا جو ہے وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرنا، اپنے آپ کو عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے کیا؟ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اپنے آپ میں پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے کیا اب یہاں پر جب تزکا آئے گا تو غور کرنے کی بات ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کی کفر اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور اس پاکی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے اور حسن عمل ہے، اور اس سے جو ہے تم اسلام میں داخل ہوتے ہو، تم اسلام قبول کرتے ہو۔ تو پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک مطلب کیا ہوا؟ اسلام قبول کرنا، ہر طرح کے کفر اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر کے ایمان اور حسن عمل سے اپنے آپ کو سنوارنا۔ تو یہ سوال کیا کہ اس سے تم ایسے بات کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو اس آیت کے الفاظ کیا تھے جب فرعون کے پاس بھیجا گیا؟ تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے۔ حکمت ہے کہ نرمی سے بات کرو اس سے، اور ہم کیا کرتے؟ تم نماز نہیں پڑھتے، تم گنہگار ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، کب تک تم نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا ہے کہ بہت پیار سے، بہت مٹھاس سے تمہیں تبلیغ کرنی، بہت حکمت کے ساتھ تمہیں جوڑنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں یہ حکم دیا تھا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد جب تم یہ دعوت اس تک پہنچو گے، جب تم لے کر جاؤ گے اس کے پاس، پھر کیا کرو تم اس کو، اور اچھا انداز تمہارا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 19، وہ اہدیکا، اور تجھے راہ دکھاؤں، مطلب موسیٰ علیہ السلام بولے فرعون سے کہ میں تجھے راہ دکھاؤں الی ربک، تیرے رب کی طرف، مطلب تو رب نہیں ہے، فتخشی، پس تو ڈرے، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ وہ خود کو رب مان رہا ہے، تو یہاں اسے یہ بتانا ہے کہ رب کی راہ میں تجھے دکھاتا ہوں، تجھے خدا کی پہچان بتاتا ہوں، تاکہ تو کیا ڈر کرے؟ تو ڈرے، ہے نا؟ تیرا جو یہ انداز ہے کہ جو تو اپنے آپ کو خدا مان رہا ہے، تو اس سے کیا ہو کہ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا دل میں تو انسان ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ تو اللہ کا جو ہے، میں تجھے معرفت الہی بتاؤں، میں تجھے اللہ کی راہ دکھاؤں، تجھے رب کی پہچان کراؤں، تو کیا ہوگا؟ تجھے صحیح معرفت جو ہے اللہ کی ہوگی۔ تو بہت بہترین انداز میں دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے کیا ہوگا کہ تو تیرے رب سے ڈرے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا انداز۔ آیت نمبر 19 پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 سے جو ہے وہ فرعون کا جواب ہے۔ اتنی بہترین تبلیغ کے بعد، اتنے خوبصورت انداز کے بعد، اب فرعون کا انداز ہے وہ آیت نمبر 20 سے شروع ہوگا، اور وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں۔ آج ہم آیت نمبر 19 پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھے، جو بھی ہم سمجھے، اس پر ہمیں کما حق کہو، جیسے کہ حق ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے قبول فرما جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔